بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، پیش خدمت ہے رزق کی کثرت کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے استغفار کا یہ انمول وظیفہ۔ پہلے بھی عرض کر چکا استغفار کے بارے میں، استغفار کی اہمیت کیا ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو سن لیجئے۔ وظیفہ ضرور بتاؤں گا اور کمال کا ہوگا، اور انشاءاللہ اتنا آسان وظیفہ پہلے آپ کو کسی نے رزق کی کثرت کے بارے میں یا رزق کی فراوانی کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ استغفار کی کثرت کرنے والا انسان کبھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا، اس پر ہمیشہ فراوانیاں رہتی ہیں، کیونکہ استغفار جو ہے وہ رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور اللہ کا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ استغفار کی یہ نعمت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملی، اس پر ایک واقعہ مجھے آپ کو سنانا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قریش مکہ نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کی، یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ یہ صفا کی جو پہاڑی، وہاں پر صفا اور مروہ دو پہاڑیاں تھیں، تو انہوں نے قریش مکہ نے کہا کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی جو ہے آپ سونے کی بنا دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، آپ کے رب پر ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور پاک نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے دعا کا ارادہ جو ہے وہ کر لیا کہ چلیں اگر یہ لالچی لوگ اسی چیز کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے، حبیب خدا ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھایا اور دعا کی تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ برق رفتاری کے ساتھ زمین پر تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر اللہ کا پیغام جو ہے اللہ کے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں تو ہم آپ کی دعا یہ قبول کر لیتے ہیں، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ پاک وعدہ خلافی کرنے والوں کے ساتھ انتہائی غضبناک عذاب کے ساتھ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ یہ تو قرآن پاک میں تمام انبیاء کی وہ نافرمان امتیں جنہوں نے نافرمانی کی اور عہد شکنی کی، ان کے جو ہے وہ بیان کیے جا چکے ہیں تمام واقعات۔ تو یہ سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے متفکر ہوئے، تو پھر جبریل علیہ السلام نے دوسری بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے ایک اور جو ہے آفر جو ہے وہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے بھیجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دعا سے دستبردار ہو جائیں تو پھر اللہ آپ کے ان لوگوں کے لیے ہدایت کا جو راستہ ہے وہ مرتے دم تک کھول دے گا، کہ یہ پھر جب یہ استغفار کریں اور جب بھی یہ دین کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راستے بند نہیں کرے گا، اور یہ رحمت کا دروازہ استغفار کا قیامت تک آپ کے لوگوں کے لیے جو بھی اس امت میں شامل ہونے لگیں گے تو یہ کھلا رہے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا جب بھی یہ دین الہیہ، دین حق کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آئیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کا اظہار کیا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو دوسری جو معاملہ ہے یہ میرے لوگوں کے لیے جو ہے مجھے عطا فرمائیے۔ اور اس سے لے کے یہ رحمت للعالمین کا یہ سب سے بڑی رحمت تو یہی تھی کہ انہوں نے ہمارے لیے مانگا بھی تو اللہ پاک سے یہ استغفار ہی مانگا، کیونکہ رب کو یہ استغفار پسند ہے۔ تو بھائی رحمت کے دروازے تو کھلے ہیں، دیر ہے تو صرف ہم لوگوں کی طرف سے ہے کہ ہم اس میں داخل ہونے کا ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی ہم پروگرام بنا رہے ہیں، جبکہ اللہ کی یہ آفر جو ہے موجود ہے کہ آپ جب چاہے۔ اور یہ آفر صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو دین اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے آنے کا اور اپنی شرائط پیش کر رہے تھے، بلکہ ہم آج کے مسلمان بھی جو دین میں شامل تو ہو گئے، اور اس وجہ سے ہو گئے کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، باقی عمل تو ہمارے کوئی مسلمانوں والے ہیں نہیں۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس رحمت کے دروازے کو یوٹیلائز کریں اور استغفار کے اس رحمت بھرے دروازے میں داخل ہو جائیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور دل فریب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فوراً کہا جی کہ ملائکہ کا، فرشتوں کا، کیونکہ وہ تو بڑی پاک مخلوق ہے اور ان کا ایمان۔
تو حضور مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ان کا ایمان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو اللہ کے سامنے موجود ہیں، وہ تو عرش کو، جنت، دوزخ، ہر چیز کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس ایمان میں دل فریبی کہاں سے آئی؟ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ انبیاء کی بات کی کہ جناب پھر نبیوں کا جو ایمان ہوگا وہ بڑا دل فریب ہوگا۔ تو سرکار دولت صلی اللہ علیہ وسلم پھر تبسم فرمایا کہ انبیاء تو وہی والے ہیں، وہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا وہی بھیجتا ہے، اور ان کو خود ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ کا دین پھیلاتے ہیں، تو ان کے اس میں کیا ڈاؤٹ ہے، اس کا ایمان تو ہونا ہی ہے مضبوط۔ تیسری بات صحابہ کرام نے پھر یہ سوچ سوچ کر کیونکہ وہ یہ چیزیں سب باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کرتے صرف اس لیے تھے کہ آپ تک اور ہم تک وہ الفاظ، وہ باتیں پہنچ جائیں اور ہم اس سے سبق حاصل کریں جو احادیث کی شکل میں آج تک ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہاں تو قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم ترجمے سے پڑھ لیں، تو احادیث تک تو پہنچنے والی بات ہی، وہ کچھ سن لیا کسی سے، میرے جیسے کسی بابے نے کھڑے ہو کے سنا دیا، تو اس پر بھی 10 باتیں ہوتی ہیں کہ سر جی وظیفہ دسو، ایک کڑیاں گلاں چ پی گئے ہو۔ تو بہرحال میں تو اپنی بات پوری کر کے ہی بتاؤں گا وظیفہ۔ عرض یہ ہے کہ پھر صحابہ نے اپنا نام لیا، جب انہوں نے اپنا نام لیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی انکار کیا، تو صحابہ نے بے چینی سے پوچھا کہ جناب وہ پھر کس کا ایمان سب سے دل فریب ہوگا، خوبصورت ہوگا؟ تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان دل فریب ہوگا، پرکیف ہوگا، خوبصورت ہوگا، جنہوں نے نہ تو وہ آپ لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہو نا، ان لوگوں کے پاس صرف اللہ کی یہ کتاب جائے گی، اور وہ اس کو دیکھ کے اور میری احادیث کو اور میری باتیں سن کے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ ایمان میں داخل ہوں گے، مسلمان ہوں گے اور ایمان رکھیں گے جنت پر، دوزخ پر، اللہ پر، ہر چیز پر۔ تو وہ ایمان جو ہوگا وہ زیادہ دل فریب، اس سے دل فریب ایمان کسی کا نہیں، خوبصورت ایمان۔ تو پھر مجھے بتائیے نا کہ آپ اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم گناہگاروں کے بارے میں تو یہ اشارہ تھا، اور ہمارے اعمال ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ صرف پیسے کی ایک دوڑ کے اندر، اور اسلام کے اصل حقوق، اصل فرائض، اصل چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ نہ کتاب اللہ کا ترجمہ ہمیں آتا ہے، نہ ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس ایک ہی فکر لاحق ہے، مرنے کے بعد کی کوئی فکر نہیں ہے، زندگی کی لاحق ہے کہ اتنا پیسہ چاہیے تھا، اتنی آسائشیں چاہیے تھی، وہ نہیں ملی، بس تنگدستی ہے اور پریشانی ہے۔ حضور خادم آپ کے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ صرف اسی چیز کو ہی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو استغفار ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی دنیا تو بہتر کرے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیونکہ جب تک انسان استغفار کرتا رہتا ہے نا، اس پر عذاب نہیں ہوتا، اس کا راز، اس کا گناہ فاش نہیں ہوتا، وہ راز میں رہتا ہے جب تک انسان گناہ کے بعد بھی استغفار، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار کی برکتیں تو دیکھیں، اللہ پاک اس پر اپنی کرم نوازیاں پھر بھی جاری رکھتا ہے، جو شخص گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنا استغفار کی عادت کو نہیں چھوڑتا۔ تو صرف اور صرف ایک چھوٹا سا عمل آپ نے پرفارم کرنا ہے، وہ یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 نوافل صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں، اور 500 بار آپ نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ والا استغفار جو ہے آپ نے 500 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد بس اول آخر درود شریف کہنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 بار، 5 بار، 7 بار آپ ضرور پڑھیے تاکہ استغفار جو ہے وہ قبولیت کی سند کو پہنچے۔ یہ عمل اگر کوئی شخص یا کوئی میرا بہن یا کوئی میرا بھائی 21 دن تک پرفارم کر لیتا ہے پورے ایمان کے ساتھ، تنہائی میں، یکسوئی میں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، آنسو بہا کے، گڑ گڑا کے، کیونکہ جب تنہائی میں کوئی بیٹھ کر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آنسو بہاتا ہے تو اللہ کہتا ہے آؤ ادھر میری رحمت میں آ جاؤ، اتنا پسند ہے گناہگار کے آنسو میرے رب کو۔ تو بس آپ یہ عمل پرفارم کریں۔ آپ رزق کی بات کرتے ہیں، رزق کی ایسی ایسی بارشیں ہوں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا، اتنا رزق آپ کو رب العزت عطا فرما دیں گے اس ایک عمل کی وجہ سے۔ کیونکہ استغفار میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے کہ گناہگار بندہ بس اس کے سامنے سرنڈر کر دے اور اس سے توبہ طلب کرے اپنے ہر گناہ کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔